پلٹ رہے تھے تو ایک مقام پر پڑاؤ کیا، ٹھہرے، نماز عصر ادا کی، صحابہ نے بھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کسی کام کی غرض سے گئے ہوئے تھے، وہ جب واپس پلٹے تو عصر کی نماز ہو چکی تھی۔ حضرت علی نے ابھی عصر کی نماز ادا نہیں کی تھی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ علی میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے اپنی گود بچھا دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک حضرت علی کی گود میں رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ یہ نسبت، یہ مقام بھی آپ کو حاصل ہے۔ جب گود بچھا دی تو یہ نہیں عرض کی کہ آقا ابھی میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، یہ حضور کو نہیں فرمایا، عرض کی۔ حالانکہ آقا علیہ السلام جانتے تھے کام سے بھیجا، عصر کی نماز ابھی نہیں پڑھی۔ اب سورج غروب ہونے لگا تو حضرت علی کے دل مبارک میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ نماز عصر نہیں پڑھی تھی، ادھر آقا کی آرام کی بھی، تاکہ ان میں خلل نہ آئے آرام میں۔ اگر ان کو اٹھاؤں تو بے ادبی ہوتی ہے، اور نہ اٹھاؤں تو اللہ کی ظاہری طور پہ نافرمانی ہوتی ہے کہ ابھی نماز قضا ہو جائے گی۔ بڑی سخت آزمائش تھی، ادھر ادب مصطفیٰ تھا، ادھر اللہ کا حکم تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ علی المرتضیٰ جن کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، آج ادب مصطفیٰ کی خاطر عصر کو قربان کر رہے ہیں، حضور کی نسبت کو، حضور کی غلامی کو، حضور کے ادب کو فوقیت دے رہے ہیں۔ سورج غروب ہو گیا، عصر مغرب کا درمیان تھوڑا وقت ہوتا ہے۔ سورج جب غروب ہوا تو حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سورج غروب ہوا تو حضور نے آنکھ مبارک کھولی۔ آنکھ مبارک تب کھولی جب سورج غروب ہوا تھا، پہلے بھی آنکھ نہیں کھولی۔ حالانکہ نبی جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ سوتے ہوئے اس کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، نبی کا دل غافل نہیں ہوتا۔ معلوم تھا کہ علی نے عصر کی نماز ادا نہیں کی، لیکن آنکھ اس وقت کھولی جب سورج غروب ہو چکا۔ دیکھا علی پریشان، پوچھا علی کیا معاملہ ہے؟ حالانکہ جانتے تھے نگاہ نبوت دور تک دیکھتی تھی اور بصیرت کی نگاہ بصارت بھی دور تک دیکھتی تھی، لیکن پھر بھی پوچھا کہ علی کیا معاملہ ہے؟ آقا عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، سورج غروب ہو گیا ہے، اسی لیے پریشان۔ ایک تو ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ صحابہ کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، اگر کوئی نماز خدا نخواستہ قضا ہو جاتی تو اس پر وہ کفی افسوس ملتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے اور غم کا اظہار کرتے تھے کہ میری نماز آج قضا ہو گئی ہے۔ ہمیں صحابہ کی زندگیوں سے سبق لینا چاہیے کہ ان کی نماز اگر قضا نہیں ہوئی تو اگر ہم صحابہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو محبت کی پہلی شرط یہ ہے کہ انہوں نے نماز قضا نہیں کی۔ ہمیں بھی نماز کی ادائیگی کی طرف آنا ہوگا، اس فریضہ خداوندی کو باقاعدگی سے ادا کرنا ہوگا۔ پوچھا میرے آقا نے کہ علی اب کیا چاہتے ہو؟ سورج غروب ہو گیا ہے، وقت عصر کا ختم ہو گیا ہے، نماز قضا ہو گئی ہے، تو اس کے بعد یہ سوال بنتا ہی نہیں تھا، فرما دیتے کہ علی اب قضا کر لو۔ لیکن پوچھا کہ علی کیا کرنا چاہتے ہیں؟
کائنات میں جو اختیار ہے وہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا ہے. اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے سوال کیا کہ علی کیا کرنا چاہتے ہو؟ عرض کی ادھر بھی عاشق صادق تھا، ادھر بھی حضور کی نظروں سے فیض لیا ہوا تھا، حضور کی صحبت میں بیٹھ کر عشق کے محبت کے جام پی چکے تھے حضرت علی. قربت میں رہ کر آقا جب حضرت ابو طالب کے گھر میں پرورش پا رہے تھے تو تھوڑی قربتیں ملی ہوں گی حضرت علی کو. صبح و شام کی قربتیں تھیں، اٹھتے بیٹھتے قربتیں تھیں، عشق اور محبت تھا. اسی کے تناظر میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میرا نبی موجود ہو اور علی نبی کی موجودگی میں قضا نماز پڑھے، یہ ہو نہیں سکتا. حضرت علی کا عشق دیکھیں، محبت دیکھیں. عرض کر دیتے یا رسول اللہ میں قضا پڑھ لیتا ہوں، سورج غروب ہو گیا ہے. لیکن انہیں بھی معلوم تھا کہ آج چونکہ حضور کی رحمت جوبن پہ ہے اور محبت عروج پہ ہے، آج جو کچھ بھی مانگوں گا در رسول سے مل جائے گا. عرض کی میرے آقا میں اثر کو ادا پڑھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، اثر کو ادا کرنا چاہتا ہوں، اسی وقت پر اثر پڑھنا چاہتا ہوں. یہ حضرت علی کی محبت کی انتہا ہے، عقیدے کی پختگی کی علامت ہے کہ جو کچھ بھی مانگوں گا در رسول سے مل کر رہے گا. اس وقت میرے آقا نے ہاتھ بلند فرما دی اللہ کی بارگاہ، عرض کی اللہم ان کان علی فی طاعتک و طاعت رسولک. اے اللہ، علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. نماز قضا کر بیٹھا ہے، سورج کو پلٹ دے. فردد علیہ الشمس، سورج کو پلٹ دے. مولا آج کون سی دعا ہو رہی ہے؟ کائنات ادھر سے ادھر تو ہو سکتی ہے، چاند اور سورج اور ستاروں کے راستے وہ بدل نہیں سکتے. وہ ازل سے جن راستوں پر چل رہے ہیں انہی راستوں پر چلتے رہیں گے. ان راستوں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. سورج کو موڑ کوئی نہیں سکتا، چاند کا رخ کوئی بدل نہیں سکتا، ستاروں کو کوئی بدل نہیں سکتا. یہ اللہ تیرا قائم کردہ نظام ہے. مگر آج دعا عام نہ تھی، دعائے مصطفیٰ تھی، حضور کی لبوں سے نکلی ہوئی دعا تھی، وہ اللہ کی حضور قبول ہونا تھی. اے اللہ سورج کو پلٹ دے. مگر اس سے پہلے ایک اور چیز کی آقا فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ، علی تیری اطاعت میں تھا. اے اللہ کے رسول، علی اللہ کی اطاعت میں کیسے تھا؟ اللہ کی تو فرض کردہ نماز بھی قضا ہو چکی تھی، تو اللہ کی اطاعت کیسی ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. رسول کی اطاعت تو سمجھ آتی ہے کہ حضرت علی کی گود تھی، حضور کا سر مبارک تھا. اطاعت رسول ظاہری سمجھ آ گئی، مگر اطاعت خدا ظاہری نظر نہ آئی. پتا چلا کہ اطاعت رسول ہی اطاعت خدا ہے. جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی گزار دی، گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت مکمل کر لی. یہی اطاعت خدا ہے کہ جس نے اطاعت رسول کر لی اس نے اطاعت الہی کر لی.
اب اسی میں اللہ کی اطاعت شامل تھی۔ اگر حضور کو بیدار کر دیتے، آرام میں خلل آتا، اللہ کی اطاعت نہ رہتی۔ حضور کی بے ادبی میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے، حضور کا ادب کرنے میں، حضور کی اتباع کرنے میں، حضور کی اطاعت کرنے میں، آقا کے نقش قدم پر چلنے میں ہی اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ اس لیے یہ اطاعت خدا کوئی الگ راستہ نہیں ہے، کوئی الگ سفر نہیں ہے، کوئی الگ دعوت نہیں ہے، وہ دعوت الی الرسول میں مضمر ہے کہ جس نے رسول کے قدم مبارک پر چل کر نقش قدم پر زندگی گزاری، گویا کہ اس نے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاری۔ فرمایا فردد علیہ الشمس، مولا سورج کو پلٹ دے، سورج کو واپس کر دے۔ فردد ردہ یرد ہوتا ہے واپس کرنا، پلٹنا، یعنی کوئی چیز چلی جائے اسے موڑنا، اس کو رد کہتے ہیں، یعنی کوئی بات بندہ کرے اس کے رد میں جواب دینا، اس کو رد کہتے ہیں۔ تو سورج غروب ہو جائے اسے پلٹنا، فردد علیہ الشمس، سورج کو علی پر، علیہ جو یہ ضمیر ہے یہ حضرت علی کی طرف مڑ رہی ہے کہ اے اللہ سورج کو علی پر واپس کر دے۔ سبحان اللہ، محبت کی انتہا ہے، اور اطاعت اور ادب مصطفیٰ کی بہترین مثال حضرت علی نے پیش کر دی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ابھی آقا علیہ السلام کی دعا ختم نہ ہوئی تھی، ہاتھ دوبارہ واپس پلٹے نہ تھے، ڈوبا ہوا سورج دوبارہ عصر کے مقام پر آ کر کھڑا ہوتا۔ یہ صحابہ نے گواہی دی ہے، تائید کر دی ہے اس حدیث پر کہ سورج دوبارہ ہم دیکھنے لگے کہ ٹیلوں پر دھوپ آنا شروع ہو گئی عصر کے مقام پر۔ بہت بڑی بات ہے یہ کہ نظام قدرت کو اپنے ہاتھوں میں لے لینا، یہ اختیارات مصطفیٰ ہے، یہ حضور کی شان ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے۔ سورج واپس پلٹا، حضرت علی نے نماز عصر ادا کی۔ یہ بھی ایک نسبت ہے حضرت علی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ۔